السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہو جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا روزہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کرے، خلاف شرع کام کرے اور کہے کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔